السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ویٹنگ ان چائلڈہڈ، بچپن میں بستر گیلا کرنا۔ بیڈ گیلا کرنا جیسے رات کا انورسس بھی کہلاتا ہے، بچپن میں ایک عام مسئلہ ہے۔ اس سے مراد نیند کے دوران پیشاب کا غیر ارادی گزر جانا ہے۔ بستر گیلا کرنا بچوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے اور ان کے والدین کے لیے بھی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے، جو اپنے بچوں کو اس مسئلے پر قابو پانے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں بستر گیلا کرنا زیادہ عام ہے، لیکن یہ بڑے بچوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ درحقیقت 5 سال کے تقریباً 15% بچے بستر کو گیلا کرتے ہیں اور تقریباً 5% 10 سال کے بچے ایسا کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر بچے بستر گیلا کرنے سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جوانی تک برقرار رہ سکتا ہے۔ بستر گیلا کرنا کس کو متاثر کرتا ہے؟ بستر گیلا کرنا بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ بچے اب بھی اپنے مثانے پر قابو پانا سیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ حالت 6 سال کی عمر سے پہلے زیادہ عام ہوتی ہے۔ رات کے انورسس والے بالغوں میں عام طور پر ایک بنیادی طبی یا نفسیاتی حالت ہوتی ہے جو بستر گیلا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بستر گیلا کرنا اکثر لڑکوں یا بچوں میں ہوتا ہے جو پیدائش کے وقت مرد کو تفویض کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو شدید جذباتی صدمے یا تناؤ کا سامنا ہے تو آپ کو رات کے وقت کے انورسس کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ بستر گیلا کرنا جینیاتی بھی ہو سکتا ہے اور خاندانوں میں چلتا ہے اگر والدین یا بہن بھائی کو بھی یہ مسئلہ ہو۔ وجوہات: رات کا انورسس جیسے کہ بیڈ گیلا کرنا بھی کہا جاتا ہے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہاں کچھ سب سے عام وجوہات ہیں۔ مثانے کی پختگی میں تاخیر: کچھ بچوں کے مثانے کو نشو و نما اور پختہ ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے رات کو پیشاب روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جینیات: بستر بھیگنا خاندان میں چلتا ہے، جو اس حالت میں جینیاتی جزو تجویز کرتا ہے۔ ہارمونل عدم توازن: کچھ بچے کافی مقدار میں اینٹی ڈیوریٹک ہارمونز پیدا نہیں کر سکتے جو رات کے وقت پیشاب کی پیداوار کو کم کر دیتا ہے۔ نفسیاتی عوامل: تناؤ، اضطراب اور دیگر جذباتی مسائل بستر گیلا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ طبی حالات: بستر بھیگنا کسی بنیادی طبی حالت کی علامت ہو سکتا ہے، جیسے پیشاب کی نالی کا انفیکشن، ذیابیطس یا نیند کی کمی۔ گہری نیند: کچھ بچے جو بستر گیلا کرتے ہیں وہ گہری نیند سوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ جاگنے اور باتھ روم جانے کے لیے اپنے جسم کے اشارے کا جواب نہ دیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ بستر گیلا کرنا سستی یا خشک رہنے کی ترکیب کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے بجائے کہ یہ ایک طبی حالت ہے جس کے لیے والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کی سمجھ اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بستر گیلا کر رہا ہے تو یہ ایک اچھا خیال ہے کہ آپ اپنے ماہر اطفال سے بات کریں تاکہ اس کی یہ بنیادی وجہ کا تعین کیا جا سکے اور علاج کا مناسب منصوبہ تیار کیا جا سکے۔ علامات: رات کے انورسس یا بستر گیلا ہونے کی اہم علامت نیند کے دوران پیشاب کا غیر ارادی طور پر جانا ہے۔ یہاں کچھ اضافی علامات ہیں جو بستر گیلا کرنے سے وابستہ ہو سکتی ہیں۔ گیلی یا نم چادریں اور بستر: یہ بستر گیلا ہونے کی سب سے واضح علامت ہے۔ جو بچے بستر گیلا کرتے ہیں
وہ عام طور پر جاگتے ہوئے دیکھے گئے کہ ان کی چادریں اور بستر گیلے ہیں۔ پیشاب کی عجلت یا تعداد۔ کچھ بچے جو بستر گیلا کرتے ہیں وہ دن میں پیشاب کی جلدی یا تعداد کا تجربہ کر سکتے ہیں، جو زیادہ فعال مثانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ دن کے وقت گیلا ہونا۔ بعض صورتوں میں جو بچے بستر گیلا کرتے ہیں وہ دن کے وقت بھیگنے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی طبی حالت کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے پیشاب کی نالی کا انفیکشن۔ جذباتی یا رویے کے مسائل۔ جو بچے بستر کو گیلا کرتے ہیں وہ شرمندگی یا پریشانی کے احساسات کا تجربہ کر سکتے ہیں، جو جذباتی یا رویے کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جیسے کم خود اعتمادی، سماجی واپسی یا سونے میں دشواری۔ خطرے کے عوامل۔ بستر گیلا کرنا کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے، لیکن یہ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت دگنا عام ہے۔ بستر گیلا ہونے کے بڑھتے ہوئے خطرے سے کئی عوامل وابستہ ہیں، بشمول تناؤ اور اضطراب۔ تناؤ والے واقعات جیسے بڑا بھائی یا بہن بننا، نیا اسکول شروع کرنا یا گھر سے دور سونا بستر گیلا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ خاندانی تاریخ۔ اگر کسی بچے کے والدین میں سے ایک یا دونوں بچوں کے طور پر بستر کو گیلا کرتے ہیں تو ان کے بچے کے پاس بھی بستر گیلا ہونے کا کافی امکان ہوتا ہے۔ توجہ کی کمی والے بچوں میں بستر گیلا کرنا زیادہ عام ہے۔ پیچیدگیاں۔ اگرچہ مایوس کن بغیر کسی جسمانی وجہ کے بستر گیلا کرنے سے صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تاہم بستر گیلا کرنا آپ کے بچے کے لیے کچھ مسائل پیدا کر سکتا ہے، بشمول جرم اور شرمندگی جو کم خود اعتمادی کا باعث بن سکتی ہے، سماجی سرگرمیوں کے مواقع سے محرومی جیسے کہ سلیپ، بچے کے نچلے حصے اور جنسی اعضاء پر دانے، خاص طور پر اگر آپ کا بچہ گیلے زیر جامہ میں سوتا ہے۔ علاج۔ بیڈ گیلا کرنا، جسے رات کا انورسس بھی کہا جاتا ہے، بچوں میں ایک عام مسئلہ ہے، لیکن یہ بڑوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بستر گیلا کرنے کے علاج میں شامل ہیں: رویے کی تھراپی۔ اس میں مثانے کو پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے کی تربیت دینا اور بچے کو رات کے وقت بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے جاگنے کی ترغیب دینا شامل ہے۔ بستر گیلا کرنے کے الارم کا استعمال اس وقت سگنل دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے جب بچہ بستر کو گیلا کرنا شروع کر دے، تاکہ کہ وہ جاگ سکے اور بیت الخلاء جا سکے۔ دوائیں۔ کچھ دوائیں رات کو پیدا ہونے والے پیشاب کی مقدار کو کم کر کے یا مثانے کی پیشاب کو روکنے کی صلاحیت کو بڑھا کر بستر گیلا کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ یہ ادویات صرف ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کرنی چاہیے۔ سیال کا استعمال۔ سونے سے پہلے مائعات کو محدود کرنا اور سونے سے پہلے بچے کو ٹوائلٹ کا استعمال کرنے کی ترغیب دینا بستر گیلا کرنے کی تعداد کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بنیادی طبی حالات۔ اگر بستر بھیگنا کسی بنیادی طبی حالت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے پیشاب کی نالی کا انفیکشن یا نیند کی کمی، اس حالت کا علاج کرنے سے بستر گیلا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آخری حربے کے طور پر آپ کے بچے کا ڈاکٹر بستر گیلا ہونے سے روکنے کے لیے مختصر مدت کے لیے دوائیں لکھ سکتا ہے۔ دواؤں کی کچھ اقسام یہ کر سکتی ہے: ڈسموپریسن۔ یہ دوا رات کے وقت پیشاب کی پیداوار کو کم کرتی ہے، لیکن ادویات کے ساتھ بہت زیادہ مائع پینا مسائل کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر آپ کے بچے کو بخار، سیال یا متلی جیسی علامات ہوں تو ڈسموپریسن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس دوا کو استعمال کرنے کے لیے ہدایت پر عمل کرنا یقینی بنائیں۔ ڈسموپریسن زبانی طور پر ایک گولی کے طور پر دی جاتی ہے
اور یہ صرف 5 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ہے۔ آکسی بیوٹینین، اگر آپ کے بچے کا مثانہ چھوٹا ہے تو ایک اینٹی کولرجک دوا جیسے آکسی بیوٹینین مثانے کے سکڑاؤ کو کم کرنے اور مثانے کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر اگر دن کے وقت گیلا ہونا بھی ہو۔ یہ دوا عام طور پر دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور عام طور پر اس وقت تجویز کی جاتی ہے جب دوسرے علاج ناکام ہو جائیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر بستر گیلا ہونا 5 سال کی عمر سے زیادہ جاری رہے یا اس کے ساتھ دیگر علامات جیسے پیشاب کے دوران درد یا تکلیف، ضرورت سے زیادہ پیاس یا خراٹے ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔